اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہ جو بیکار باتوں سے دور رہنے والے ہیں، اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیویوں یا کنیزوں کے جن کے وہ مالک ہیں تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ لہذا جو ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یہی لوگ وارث ہونے والے ہیں جو جنت فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ہم نے اسے نطفہ قطرہ بنا کر ایک محفوظ جگہ رحم میں رکھا، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ تو بہت ہی بابرکت ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا۔ پھر یقیناً تم اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم اپنی مخلوق سے بے خبر نہیں ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل فرمایا، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور یقیناً ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے پیدا فرمائے کھجوروں اور انگوروں کے باغات، اس میں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں اور جن میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ اور وہ درخت بھی پیدا فرمایا جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے۔ اور یقیناً تمہارے لیے چوپایوں میں بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اس سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے تم بعض کا گوشت بھی کھاتے ہو، اور تم ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے جو تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ رسول بھیجنا ہی چاہتا تو فرشتے نازل فرما دیتا، ہم نے تو اپنے پہلے باپ دادا سے یہ کبھی نہیں سنا۔ بس یہ ایک آدمی ہے جسے جنون ہو گیا ہے، تو ایک وقت تک اس کا انتظار کرو۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ پھر ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہدایت کے مطابق، تو جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابل پڑے تو اس کشتی میں سوار کر لیں ہر قسم کے نر و مادہ جوڑے، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے اس کے جس کے بارے میں ان میں سے پہلے حکم طے ہو چکا ہے، اور مجھ سے بات نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے۔ پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی بیٹھ جائیں کشتی میں تو آپ کہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات عطا فرمائی، اور دعا مانگیے کہ اے میرے رب مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم آزمائش کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قوموں کو پیدا فرمایا، پھر ہم نے ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا، انہوں نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور ان کی قوم کے سردار کہنے لگے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں عیش دے رکھا تھا، سردار کہتے کہ یہ رسول تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، وہ وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو، اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو بے شک تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے پھر تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟
بہت دور ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری تو دنیا ہی کی زندگی ہے کہ ہم یہیں مرتے اور جیتے ہیں اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، ان قریب یہی لوگ اپنے کیے پر نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ تو انہیں سخت چیخ کے عذاب نے حق کے ساتھ آ پکڑا، پس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا دیا، تو ظالم قوم کے لیے رحمت سے دوری ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا فرمائیں۔ کوئی امت نہ اپنے مقرر وقت سے آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم نے مسلسل اپنے رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم بھی بعض کو بعض کے پیچھے ہلاک کرتے گئے، اور ہم نے انہیں کہانیاں بنا دیا، تو رحمت سے دوری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھیجا اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے۔ تو وہ کہنے لگے، کیا ہم اپنے جیسے دو بشروں پر ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے؟ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں۔ اور ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک بلند جگہ پر پناہ دی جو رہائش کے قابل اور چشمے والی جگہ تھی۔ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں اسے خوب جانتا ہوں جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، لہذا تم مجھی سے ڈرو۔ تو انہوں نے آپس میں اپنے دین کے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر گروہ اسی پر خوش ہے جو دین کا حصہ اس کے پاس ہے۔ تو آپ انہیں ان کی غفلت میں چھوڑ دیں ایک مقررہ وقت تک۔ کیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو دنیا میں ان کو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو اس سے ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہیں خبر نہیں۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے پاس واپس جانا ہے، یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہ ان نیکیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ اور برے اعمال ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ فریاد کریں گے۔ کہا جائے گا، آج مت فریاد کرو، بے شک ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یقیناً تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے، اس پر تکبر کرتے ہوئے ساری ساری رات بےہودہ باتیں کرتے تھے۔ کیا انہوں نے اللہ کے کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو وہ اس کے منکر ہو رہے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں انہیں کچھ جنون ہے؟ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ وہ رسول ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ضرور سب درہم برہم ہو جاتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا آپ ان سے کوئی اجر مانگتے ہیں تو آپ کے رب کا اجر بہت بہتر ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور یقیناً آپ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں
اور یقیناً جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے ضرور ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور جس تکلیف میں مبتلا ہیں وہ دور کر دیں، تب بھی یہ بھٹکتے ہوئے اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے۔ اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا، پھر نہ انہوں نے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے سخت عذاب کا دروازہ، وہ اس وقت بالکل مایوس ہو جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنائے کان اور آنکھیں اور دل، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ اور وہی ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلنا اسی کے اختیار میں ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مگر ان لوگوں نے وہی کہا جیسے ان سے پہلے کافر کہتے تھے۔ انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً اس کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ وہ ضرور کہیں گے اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ آپ فرما دیجئے 7 آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ سب اللہ کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کون ہے جس کے دست قدرت میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اگر تم جانتے ہو۔ وہ ضرور کہیں گے ہر اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے ہیں اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے نہ تو کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، تو بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو اے میرے رب مجھے ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرنا، اور یقیناً ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم آپ کو وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ برائی کو اس طریقے سے دور کیجئے جو سب سے بہتر ہو۔ ہم ان باتوں کو خوب جانتے ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیجئے، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ شیاطین میرے پاس آئیں، یہاں تک کہ جب ان منکروں میں سے کسی پر موت آئے گی تو کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں نیک عمل کروں۔ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو بس ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک کے لیے جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ ہی وہ آپس میں سوال کر سکیں گے۔ تو جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے ہلکے ہوں گے پس وہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والے ہیں۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں تو تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کام کریں
تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ لہٰذا تم نے ان کا مذاق بنا لیا تھا یہاں تک کہ اس مشغلے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ بے شک آج میں نے انہیں بدلہ دے دیا اس کا جو انہوں نے صبر کیا، بے شک وہی کامیاب ہیں۔ اللہ فرمائے گا تم زمین پر گنتی کے کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے ہوں گے، تو آپ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیں۔ اللہ فرمائے گا کہ تم بہت ہی تھوڑی مدت رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے اور تمہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا؟ تو اللہ بہت بلند ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ دعا کیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔